میں کہتا ہوں کہ حسین کو ماننا اور بات ہے، حسین کی ماننا اور بات ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، میں جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حسین کو ماننا اور بات ہے، حسین کی ماننا اور بات ہے۔ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اور یہ وہ بطل عظیم ہے، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن حضرت امام علی مقام کے لشکر میں تھے۔ تو حضرت امام علی مقام سے کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں، چچا تھے نا آپ، اگر چچا آپ اجازت دیتے ہیں تو پہلے میں جاؤں۔ تو حضرت امام علی مقام کربلا کا میدان، آپ کہنے لگے نہیں پتر پہلے میں جاتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ سے نا ایک تویز کھولا، وہ تویز کیا تھا؟ رکا تھا، اور رکے میں پتہ کیا لکھا؟ تڑپ جانے والے لفظ ہے۔ حضرت امام حسن نے وہ رکا لکھا تھا حضرت امام حسین کے نام۔ حضرت امام حسن کا وصال ہو چکا، وہ شہادت ہو چکی، اس کے بعد کتنے سالوں کے بعد یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ رکا اب کھولا گیا، اور رکے میں یہ لکھا تھا کہ او قاسم، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن فرمانے کہ او قاسم اگر میرے بھائی پر کڑا وقت آئے نا تو آگے آگے ہو کے لڑنا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اس رکے پر لکھا تھا کہ میرے ابا جی نے کہا تھا اگر میرے چھوٹے بھائی پر اگر کڑا وقت آ جائے نا تو اس کے آگے آگے رہ کے لڑنا۔ عمر ساری ہے 16 سال، حضرت قاسم کی عمر 16۔ آج دے 16 سال دے بچے نو کھڑا کرو نا، اس کا تو ہاتھ سے موبائل ہی نہیں چھوٹتا۔ حضرت قاسم کی کرامت یہ تھی، ان کا مقام یہ تھا کہ جب میدان میں نکلے نا تو کئیوں نے کہا ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، حضور کی مشابہت پڑتی ہے اس پہ، اور گئے 19 یزیدیوں کو مار کے آ گئے۔ 16 سال کا بچہ ہے، گھڑ سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کتنے یزیدی؟ یہ تعداد یاد رہ جائے گی، کتنے یزیدی؟ 19 یزیدی مار کے واپس آ گئے، اور تیر لگا یہاں پہ گردن پہ۔ حضرت امام حسین اپنے اپنے بھتیجے کو لے کے آئے اور تیر نکالا، اور حضرت امام حسین کے لفظ یہ تھے مالک حسین کی پہلی قربانی قبول کر لی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت علی اکبر کو، عمر ہے 18 سال۔ جب یہ گئے 44 یزیدی مار کے آ گئے۔ کتنے؟ 44 یزیدی مار کے آ گئے۔ آپ کو بھی تیر لگا، آپ بھی ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ آپ کو جب وہ اب زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کو بھی واپس لے کے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں تو پردے سے دیکھ رہی تھی کہ حضرت امام حسین سے زیادہ قد حضرت علی اکبر کا لگ رہا تھا۔ یہ شان اللہ نے دی تھی کہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اس شبیہ کا بھی اللہ نے حیا کیا کہ وہ واضح نظر آ رہے تھے کہ یہ علی اکبر کی لاشا پڑا ہوا ہے، یہ حضرت امام، یہ جوان بیٹا ہو، ساری عمر کا سرمایہ اور 18 سال عمر ہو، بندہ تو کہتا ہے کہ جب بڑھاپے میں یہی میرا سہارا بنے گا۔ اس بیٹی کی لاش اٹھا کے اب واپس لے کے آئے۔ حضرت مولا علی اصغر رہ گئے، عمر ہے ساری 6 ماہ۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یہ بچے کو پیاس لگی ہے، کہیں سے اگر پانی مل جائے۔ حضرت امام علی مقام نے اس بچے کو اٹھایا، نہر فرات پر گئے تو کہنے لگے کہ تمہاری لڑائی مجھ سے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کو تو پانی پی لینے دو۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ 2 شاخہ تیر آیا تھا، 2 شاخہ۔ ایک تیر ہوتا ہے مارنے کے لیے، ایک ہوتا ہے 2 شاخہ تیر جس سے جانور کو شکار کیا جاتا ہے تاکہ جانور کے گلے میں پھرے اور وہ ذبح ہو جائے، اس کو 2 شاخہ تیر کہتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں 2 شاخہ تیر اس ننھے سے بچے کا گلا کاٹتا ہوا آر پار ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے وہ خون اٹھایا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہنے لگے مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول کرنا، مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول کرنا۔ اور روتے جا رہے ہیں اور کہنے لگے، راوی نے، امام راضی یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یہ کہا ہوگا کہ آج اگر حضرت ابراہیم یہاں پر ہوتے تو میں ان سے کہتا ضرور کہ آپ نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا تو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، یہ دیکھو حسین دیکھتی آنکھوں سے اپنے بچے ذبح کروا رہے ہیں۔ کس کے نام پہ؟ دین کے نام پر، اپنے نانا کی شریعت کے نام پر۔ اور اپنا حال بھی ہم دیکھیں، اگر ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں تو آپ کو اور مجھ کے مبارک ہو، اور اگر ہماری یاریاں یزیدیوں جیسی ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تنقید مقصد نہیں، اصلاح مقصد ہے کہ واپس آ جائیں دین کی طرف، واپس آ جائیں حسین کی طرف۔ حضرت امام حسین کو
شہید کر دیا گیا، آپ کا سر انور نیزے پر لٹکا کر دمشق اور شام کے بازاروں سے گزارا گیا، اور تلاوت قرآن پاک معمول تھا نا آپ کا، راتوں کو اٹھ کے آپ تلاوت کر رہے تھے، اور آپ تلاوت کر رہے تھے 15ویں سپارے کی پہلی آیات، 15ویں سپارے کی پہلی آیات، وہ جو غار والا قصہ ہے اس کی 9ویں آیت آپ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ آپ وہ تلاوت کر رہے تھے اور ہم جا بجا سن رہے تھے کہ نیزے پر بھی یار کوئی تلاوت قرآن کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ فیض نبوت ہی ہے کہ یہ مر کر بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوگا ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہم نے سوچا، یہ وہاں سے یہ عقیدہ ہم نے لیا کہ اسلام زندہ ہوگا ہر کربلا کے بعد۔ جب وہ آپ کا سر انور یزید کے دربار میں آیا تو وہ یزید پلید جب بدتمیزی کرنے لگا، یہ یزید کی یہ حرکت تھی، ابن زیاد کی یہ حرکت تھی کہ چھڑیاں ماری ان ہونٹوں پر جن ہونٹوں کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوسا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے او یزید پلید، صحابی کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں او یزید پلید، اپنے گندے ہاتھ پیچھے کر، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ہونٹ ہے جس کو میرے نبی کریم کو میں نے خود دیکھا وہ یہ چوسا کرتے تھے۔ تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تو کن کو پہلے تو اپنا کام دیکھ تو نے کیا کیا۔ وہ جب اتنی وہ لرزدار آواز اس نے سنی، یہ حکومت کا جاہو جلال ہوتا ہے نا جی، اللہ کسی کو وقتی کسی کو اقتدار دے دے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں، لیکن یہ اقتدار ایک دن ہے تو دوسرے دن ختم ہو جانا، اور تیسرے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر بھی ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں جب جس کو کسی کو اقتدار مل جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ وہ جو یزید تھا، جب اس نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور دیکھو میرے مقابلے میں آنے والے اللہ نے ان کا کیا حال کیا، حضرت زینب اٹھی اور آپ نے اس کے دربار میں یہ خطبہ پڑھا، او یزید پلید تو کیا بات کرتا ہے، اور یہ آیتیں پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ۔ تو کیا کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دے دی اور ہمیں معاذ اللہ رسوا کر دیا، تو یہ بات کرتا ہے اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، یہ ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو دیکھی چند عرصے کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور تجھ پر تو کوئی لعنت بھی نہیں کرے گا۔ یہ میرے بھائی کے پر درود ہر نماز میں بھی پڑھا جائے گا، ہر اذان کے بعد بھی جو درود پڑھا جائے گا اس میں بھی میرے بھائی کا نام ہی ہوگا، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ جب آپ خطبہ دے رہی تھی، وہاں پر ایک نابینا صحابی بوڑھے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، تو وہ کہنے لگے، حضرت نعمان بن بشیر کا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے او مولا علی شیر خدا آ گئے۔ یہ آواز پہچانی سی لگ رہی، اچھا بول حضرت زینب رہی تھی، لیکن آواز میں وہ گرج، وہ تازگی، وہ روحانیت اور وہ جرأت و شجاعت اس قدر تھی، لگتا تھا جیسے حضرت مولا علی شیر خدا بول رہے ہیں۔ وہ جبریل امیر بول رہے ہوں جیسے، گوہر کے موتی رول رہے ہوں جیسے، وہ خطاب حضرت بی بی زینب کا دربار دمشق میں مولا علی شیر خدا بول رہے ہوں جیسے، تو ان کی آواز اس طرح سے لگتی تھی کہ جیسے حضرت مولا علی شیر خدا بول رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ، یہ میں نے چند ایک واقعات آپ کی خدمت عالی مرتبت میں پیش کیے تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا، وہ مفتی صاحب کہنے لگے یار ہر سال ہی سننے ہیں، کیوں نہ حضرت امام حسین کی سیرت پر بات کی جائے، سیرت سے کچھ سوچا جائے۔ یہ قوم واقعہ کربلا سے عمل کرنے والی نہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کو اتنا متنفر کر دیا گیا، اتنا ڈرا دیا گیا اس قوم کو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کیوں نہ حضرت امام حسین کی سیرت پر بات کی جائے اور وہ بات کی جائے جو ہمارے محدثین نے کی ہے۔ ایک بات وہاں سے لیں گے، ایک بات وہاں سے لیں گے، کچھ آیتوں کو جوڑیں گے اور اپنا مطلب اخذ کر کے، دین تو کھلی کتاب ہے، جو ہوا تھا ہمارے سامنے ہے، سب کچھ بیان ہو چکا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سجدے میں سر کٹایا تھا اور سر کٹنے کے بعد نیزے پر بھی تلاوت جاری تھی،
تو کیوں نہ کل کم سے کم 5 نمازیں تمہاری پوری ہوں. نہیں ارادہ؟ آواز ابھی کمزور ہے آپ کی. کل عاشورہ کا دن ہے نا جی, کل بڑی برکتوں والا دن ہے. امام علی مقام کی شہادت, یوم شہادت. ہم اور بھی صحابیوں کا, اور بھی نبیوں کا, اور بھی اولیاء کرام کا یوم شہادت مناتے ہیں. تو کل تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یوم عاشورہ ہے, حضرت امام حسین کا دن ہے. تو کم سے کم 5 نمازیں تو آپ پوری کریں. حضرت امام حسین کی سنت آپ کی پیش نظر کر دوں ایک. حضرت امام حسین کا مقام یہ تھا کہ 5 نمازوں کے علاوہ دن میں 100 رکعت نفل اپنے رب کو منانے کے لیے نفل نیتا کرتے تھے. کتنے نفل؟ چلیں 100 تو بڑی مشکل بات ہے, کم سے کم جو ہر نماز کے ساتھ نفل نہ چلے اس کا ہی معمول بنائیں گے انشاءاللہ تو کہہ دیں. اور جب بھی آپ کو موقع ملے, جن کو قرآن پاک حفظ ہے وہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے رہیں, کوئی نہ کوئی آیت پڑھتے رہیں. جن کو حفظ نہیں ہے تو جب بھی ان کو موقع ملے, چاہے موبائل میں ہی کھولیں, قرآن پاک کی زیارت کر لیا کریں. اور جن کو نہیں نہ پڑھنا آتا وہ بیٹھ کے قرآن پاک کھول کے قرآن پاک کے اوپر انگلی پھیر لیا کریں. چلو غم حسین تازہ ہو جایا کرے گا. یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت امام حسین نے سر کٹا کر بھی پڑھا. تو یہ پیغام حسین بھی یہ ہے, پیغام کربلا بھی یہ ہے کہ دین جو چھوڑ کے گئے ہمارے لیے 72 تن دے دیے, لیکن کفر کے آگے بکے نہیں, جھکے نہیں. یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, مسئلے کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیوں نہیں ساتھ گئے, حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے, اہل بیت کی سارے تھے. تو ان کی گزارش میں عرض یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے لشکر میں اہل بیت کے 21 افراد تھے, 21, باقی ساری صحابہ کی اولادیں تھیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت امام حسین کوفہ کے لوگوں سے بیعت لینے گئے تھے, یزید کی بیعت کرنے نہیں گئے تھے, بیعت لینے گئے تھے. حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر گئے تھے, وہ جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے. آپ کا کیا خیال ہے اگر جنگ کا اعلان ہو بدر کے لیے تو کیا صحابہ نہیں آئے؟ احد کا اعلان ہو تو کیا صحابہ نہیں آئے؟ 72 جنگیں لڑی حضور نے اپنی ظاہری حیات میں, تو کیا صحابہ نہیں آئے؟ آج نواسہ رسول اگر اعلان کرتا جنگ کا تو کیا صحابہ نہیں آتے؟ وہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. وہاں پر جب حضرت مسلم بن عقیل نے جب خط لکھ دیا کہ حضور حالات بڑے سازگار نے, لوگ آپ سے پیار بڑا کرتے ہیں, آپ آ جائیں. وہ تو رستے میں فرزق شاعر نے کہا تھا کہ لوگوں کو دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آج ہم بھی دل کسی کے ساتھ رکھتے ہیں, حضرت امام حسین کے ساتھ رکھتے ہیں, لیکن اٹھنا بیٹھنا ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ ہر پنگی چرسی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہر تماش بین کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور اس قدر یہ حالات یہ کر دیے گئے کہ جو دین کی بات کرتا ہے ہم اسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ماحول ہم نے بنا دیا. فرزق شاعر تو کہتا تھا کہ حضور دل آپ کے ساتھ ہی ہیں پر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو آپ نہ جائیں. تو آپ کو تو وہ خط مل چکا تھا, وہ تو رستے کی بات تھی. اس کے بعد پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بعد میں شہید کر دیا گیا. جب آپ وہاں پہ پہنچے پھر آپ کا محاسبہ کیا گیا, پھر آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا. اور کیسے یزیدی تھے نا کہ حضرت امام حسین کو قتل کریں گے اور شام کی نمازوں پر انہی پر درود پڑھیں گے. تو نماز معیار نہیں ہے, نمازیں تو منہ پر ماری جائیں گی, پر ان کی جن کی یاری کسی اور کے ساتھ تھی, دل حسین کے ساتھ تھے. ہم نے دل بھی حسین کے ساتھ رکھنا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں دکھنے میں لگے حسینی آ رہے ہیں, دیکھنے میں لگے حسینی. اور میں نے آپ کو پہلے عرض کی, حسینی ہونا اور بات ہے, حسین کی ماننا اور بات ہے, حسین کی ماننا اور بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر وہ فیض جو حضرت امام حسین نے ہمارے لیے کہا ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.